اللہ اللہ. ہاں جی صاحب خیریت ہے؟ ہاں السلام علیکم. جی اب وہ آپ کے میسج تشریف لا رہے تھے، میں نے کہا چیٹنگ کرنے سے بہتر ہے دو چار باتیں ہی کر لی جائے، ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب وہ لکھنے میں اتنا وقت چلا جاتا ہے. تو کیا اس میں شریف ہے آپ کا؟ یہ ہمارا نام الطاف احمد ہے. اچھا الطاف احمد ہے. میں ساکن آگا میں رہتا ہوں. آپ کا قیام کہاں ہے؟ یہ ہمارا یہی آپ کے بغل میں. کیا بات کرو، ساکن آگا کے بغل میں؟ نہیں ساکن آگا کے بغل میں نہیں، میں دراصل یہ محبوب سبحانی مسجد ہے. ارے ہاں محبوب سبحانی سے تو ماشاء اللہ میری تعلیم ہوئی ہے. جی یہ طور پر. ہاں 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 یہ ہمارے استاد رہ چکے ہیں. کون؟ محمد عبدالرحیم صاحب. ساحل ہاں ہاں. تو ساحل ملت تو میری بھی استاد ہے. تو آپ اتنے کیسے کیا آؤٹ ہو گئے کہ آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو چور کہہ رہے ہیں معاذ اللہ؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیثوں میں لکھا ہے. آپ میں تو اس پر بحث کروں گا ہی انشاءاللہ الرحمن، ٹھیک ہے نا. سر دست میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ایک جگہ لکھا کہ میں حق کا متلاشی ہوں، حق کو تلاش کر رہا ہوں، پھر آپ معاذ اللہ گھٹائی کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ چور تھے اور پارسی تھے. ہاں واقعی ہاں پارسی نسل تھے. تو پارسی ہونے سے کیا ہوتا مجھے بتاؤ نا. نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ پارسی نسل تھے. ارے پارسی نسل نہیں، وہ فارسی نسل لفظ ہے. بالکل صحیح ہے فارسی نسل، لیکن دراصل زرتشتی جو مذہب تھا ان علاقوں میں اس وقت رائج تھا، اور واقعی ان کے جو پردادا تھے وہ فارسی تھے. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ آتش پرست تھے. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں آتش پرست تھے. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بھی جو تھے نا زوتا، وہ بھی حضرت علی کے ہاتھ پر ایمان لائے. اور اس طریقے سے کئی صحابہ، حضرت سلمان فارسی بھی پہلے اسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی فارس کے رہنے والے. تو پھر یہ کیا پیمانہ ہوا کہ کوئی فارس کا رہنے والا ہے تو گویا اس کو ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں ملے گا؟ یہ کون سا پیمانہ آپ کے نزدیک؟ نہیں یہ پیمانہ نہیں ہے. ایک بات آپ صاف صاف واضح لفظوں میں بتائیے. دیکھو منافقت یہ اچھی چیز نہیں. مثلا میں بحمد اللہ سنی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، ٹھیک ہے، اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کو فالو کرتا ہوں سمجھے عقائد میں، اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو. تو آپ کا تعلق اس وقت کیا اہل تشیع کی طرف جھکاؤ ہے آپ کا؟ نہیں اہل تشیع کی طرف جھکاؤ نہیں ہے. حق جہاں سے ملے، اور اگر ہمارے خیالات کچھ غلط ہیں اور حق، اور آپ اپنا رشتہ تلمذ جو ہے نا، آپ اپنا رشتہ تلمذ ساحل ملت کی طرف جوڑ رہے ہیں، اس کا آپ کو بالکل حق نہیں ہے کہ آپ ایک عالم دین کے دامن کو داغدار کریں، خصوصاً تب جبکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. کیا ان کی تعلیمات میں یہ بات شامل تھی کہ معاذ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کو چور کہا؟ نہیں ایسا تو نہیں تھا. اور میرے خیال سے دیکھو کوئی غیر مقلد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہرگز چور نہیں کہیں گا، دیوبندی بھی نہیں کہیں گا، بریلوی بھی. تو کسی بزرگ کے تعلق سے ایسا خیال رکھتا ہی نہیں. الحمدللہ سب سے مؤدب بریلوی ہیں بزرگوں کے معاملے میں. نہیں بزرگوں کے معاملے میں ہے یہ بات درست ہے، لیکن دراصل یہ ہمارے محدث ہیں یحییٰ بن معین صاحب، انہوں نے انہیں چور کہا ہے. یحییٰ بن معین نے کون سی کتاب میں ان کو چور کہا ہے یہ بتائیں؟ ہاں یہ ان کا قول میں آپ کو ابو مسلمہ کا قول ہے کہ یحییٰ بن معین صاحب جو ہے یحییٰ بن معین کس کے شاگرد تھے آپ کو معلوم ہے؟ اور کس پائے کے محدث تھے یحییٰ بن معین؟ اچھا ٹھیک ہے چلیے، ان کا یہ قول کس کتاب میں درج ہے؟ یہ بخاری صاحب ان کے شاگرد رہ چکے ہیں. اور ان کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایک ہی استاد تھوڑی سے، آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ کرنے کے لیے ان کے اساتذہ کی فہرست 400 کے قریب ہے، شاید اس سے بھی زیادہ. ان کے اساتذہ اور شیوخ اتنے ہیں. ہاں ایسا کتابوں میں لکھا گیا ہے. اب اس کی حقیقت اللہ بہتر جانے. نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا احسان اس امت پہ اتنا بڑا ہے کہ وہ مجتہد فی الحدیث ہیں، انہوں نے حدیث پر اتنا بڑا کام کیا، اور معاذ اللہ ان کو ایک دم تم چور کہو گے تو ہماری غیرت ایمانی کو جوش تو آنا لازمی بات ہے یار. نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ یہ
یہ نہیں کیا ہے کہ وہ یحییٰ بن معین صاحب جو ہے آپ کی انگشت نے ٹائپ کیا ہے، میرے واٹس ایپ پہ آیا ہے باقاعدہ، آپ لکھ رہے ہیں مامے چور کیا کیا لکھ دیا آپ نے؟ نہیں بالکل صحیح ہے، یہ جو میں نے لکھا ہوں تو یہ کہاں سے میں متاثر ہو کے لکھا ہوں وہ بھی دیکھیے، میرے پاس حوالہ ہے۔ اب تو آپ غیر مقلدوں کی کتاب پڑھو گے تو امام اعظم کو آپ مرجئی کہہ دوں گے معاذ اللہ، امام اعظم کو قلیل الحدیث کہوں گے، حتیٰ کہ یہودی کہہ دوں گے، غیر مقلد۔ اہل تشیع کی کتاب پڑھ کے آپ صحابہ کو، حضرت عثمان کو یہودی کہہ دوں گے، خلفائے راشدین کو غاصب کہہ دوں گے، تو وہ تو ہر کتاب کے اندر اپنے مسلک کی تائید میں لوگ لکھ ہی دیتے ہیں، مگر اس کے اندر حق اور باطل کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ لوگ لکھ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح، ان پہ بھی ہمارا یقین ہے۔ آپ ایک قول کی بات کرتے ہیں کہ وہ یحییٰ بن معین کا قول ہے، میں آپ کو تاریخ کی کتابوں سے ایسی ہزاروں باتیں ثابت کر سکتا ہوں۔ نہیں، یحییٰ بن معین کا قول نہیں ہے یہ، دراصل قول ہے ابو مسلمہ کا قول ہے، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یحییٰ بن معین جو ان کے راوی یحییٰ بن معین ہے۔ نہیں، یحییٰ بن معین، میری بات سنیے، قول ہے کسی اور کا، ہاں قول ہے کسی اور کا، میں آپ کو حوالہ دے دوں گا، قول ہے کسی اور کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یحییٰ بن معین صاحب وہ کھلیان کو چلے گئے تھے، اور کھلیان کو چلے گئے تھے، اپنا بغل والا کلیان۔ نہیں، تو وہ تو ان کے لڑکے کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، پیسے دے کر کے اور ان کی کتاب میں سے نقل کی ہے، اب بخاری سامنے۔ ارے یار اب دیکھو، ایک تو روایت تم اٹھا کر لائے ہو، اور پوری امت کا اجماع ہے کہ بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب، اور اس کی تبویب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کا عرصہ اس کو لگا ہے۔ بالکل صحیح ہے، انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہوئے مل جاتے ہیں ہمیں۔ نہیں، میں کیا بولتا ہوں، غرض سے مل جاتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر آپ آمنا و صدقنا کہہ کے ان سے بدزن ہو جائیں آپ؟ نہیں، میری بات سنیے، یہ الفاظ ہمیں مل جاتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے یہ بھی کہا ہے، ابھی میں پڑھ رہا تھا حافظ نیسا پوری، ابھی میں مولانا یہ وحید الجماع صاحب کی کتاب پڑھ رہا تھا، مسلم شریف کا انہوں نے شرح لکھی ہے، اور سنیوں میں بھی مشہور شرح پاکستان کے ایک عالم دین تھے غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے بھی سیاست کتابوں کا شرح لکھی ہے، تو ان کی کتاب میں حوالہ دے دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم شریف کو بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بخاری سے صحیح ہے، اور اس زمین پہ سب سے صحیح کتاب یہی ہے، تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ نہیں تو میں کیا بہت سے لوگ بہت سی باتیں خصوصیات کی بنا پر، ایک منٹ، مسلم شریف کی بات نہیں، یہ غلط ہے، صحیح بخاری بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پہ اسے ہم نے دونوں محدثین کو چور کہا جن پر پوری امت پر جن کا ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ نہیں، میری بات بالکل صحیح، آپ اس قول کی سچائی پر ایمان دلا رہے ہیں، بالکل نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو الگ الگ طرح میں دیکھا جائے۔ آپ ابھی آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں ابن فلاں نے کہا، کتاب کا نام آپ نے اب تک نہیں بتایا، اس کے مصنف کا نام بھی نہیں بتایا۔ اچھا، نہیں، کتاب کا نام میں نے نہیں بتایا، لیکن وہ بھی میں حوالے کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا۔ تو کب بتاؤں گا؟ حوالے کے ساتھ، ہاں۔ اچھا، آپ تشریف لائیں گے میرے مدرسے میں کرلا؟ ہاں نمبر خالی کب تشریف لائیں گے؟ ارے میں اتوار کو انشاءاللہ ملوں گا، اور میں ضرور ملوں گا۔ اٹھا لائیے جس میں اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہے، سمجھے؟ اور یہ تمام جو اعتراضات ہیں، یہ میں نے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں، بس ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں، قطع کلام کرتے ہوئے ایک بزرگ رحمہ اللہ کے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا میری کتاب پڑھا کرو، میری کتاب صحیح بخاری ہے، تو جس کتاب کو بارگاہ رسالت میں مقبولیت حاصل ہو، یہ بھی میں پڑھا ہوں۔ اب لوگوں نے یہ غلو کی خاطر لکھ دیا مبالغہ،
तो ये सब बातें हैं। यार तुम कैसी बातें करते हो, यानी जो अकीदतमंदों ने लिखा वो गुलू है और जो हासिदीन ने लिखा वो 100% हक है, ये कोई पैमाना नहीं है? तो मेरी बात सुनिए ना, नहीं पैमाना नहीं, जो अकीदतमंदों ने भी लिख दिया कुछ का कुछ, ये भी लिखा हुआ है मुवत्ता के बारे में। इमाम शाफी का कौल है कि अगर दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान शरीफ के बाद वो मुवत्ता है, तो ऐसा लिख देने से हो जाएगी मुवत्ता में कितने इमाम शाफी रहमहुल्लाह के असातिज़ा में से इमाम मालिक रहमहुल्लाह, समझे। और दूसरी बात है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह सबसे किताब उनकी नजर में उस मेयार की थी तो उन्होंने बयान किया ना, हाँ उस मेयार की वो किताब थी उनकी नजर में, और जब तक सियासत तफसील नहीं हुई। मेरी बात सुनिए, उनकी नजर में यानी वो किताब उन्होंने अपना कौल पेश किया, उन्होंने कौन सा कहा कि कुरान हदीस बिल्कुल सही है। हाँ नहीं कुरान शरीफ के बाद उन्होंने कहा, असूल कुतुब उन्होंने कहा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तो उस वक्त बुखारी थोड़ी थी यार। अरे बिल्कुल सही है, उस वक्त आपकी बातें बिल्कुल सही है, उस वक्त बुखारी नहीं थी, लेकिन बुखारी से अच्छी बातें थी। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बुखारी रहमहुल्लाह ने हदीस के लिए जो ज़ाब्ते जो उसूल तरतीब दिए हैं उसका लिहाज मुवत्ता में नहीं रखा गया है। बिल्कुल उस बिना पे बाद वालों ने मुताखिरीन उस बिना पर मुताखिरीन ने कुरान के बाद सबसे सही किताब बुखारी को करार दी। अब रही बात इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को जो आपने छोड़ कहा है ना, मेरी बात सुनिए, मुताखिरीन जो पैदा हुए खैरुल कुरून के बाद पैदा हुए हैं, और उन्होंने उसूल ज़वाबित उन्होंने बनाए हैं। ओ मियाँ, ये जो जहाँ से चोर का लफ्ज उठा के लाए हो ना, आप खैरुल कुरून से उठाकर नहीं लाए हो। हाँ। खैरुल कुरून की तो बात ही मत करो आपको तो खैरुल कुरून का इख्तिताम भी नहीं मालूम कब हुआ। खैरुल कुरून का इख्तिताम कब हुआ बताओ? सुनिए मेरी बात सुनिए, खैरुल कुरून खत्म कब हुआ ये तो बताओ आप। खैरुल कुरून की रोज खैरुल कुरून कब खत्म हुआ? अब उसमें इख्तिलाफ है, कोई कहता है कि ये अरे सही राय बताओ। इख्तिलाफ तो सब में यार, इख्तिलाफ तो नमाज में भी है। हाँ लेकिन तो कोई एक राय तो बताओ कि भाई फलां सदी में खत्म हुआ। अरे अब कोई कहता है कि 200 और कोई कहता है कि ये बुखारी भी उसमें आ जाते हैं। हाँ। तो अब क्या सही कहा जाए? तो अब लोगों ने अपना उसूल बनाया है, अपने इमाम बुखारी ने नकल किया है इख्तिताम खैरुल कुरून हिजरी 220 है। हाँ बराबर। तो बहरहाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खैरुल कुरून की ज़माने की, लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं ना मियाँ, उस बात का वो बेसर पैर की बात है, और हम अपने बुजुर्गों के बारे में ऐसी बात कतई नहीं सुन सकते। वो कोई भी हो, आप कोई भी 30 मार खा हो, समझे। और आपकी तारीफ करना हरगिज मेरे लिए जरूरी नहीं है। वो तो मैंने गलती से आपका इसमें शरीफ पूछ लिया, वरना शरीफ का लफ्ज भी आपके इसम के साथ नहीं लगाना चाहिए था मुझे, क्योंकि बुजुर्गों के मामले में मैं बहुत मुतसल्लिम हूँ और पक्का हूँ। आप तशरीफ या बोलिए आप कहाँ है, मैं आता हूँ। अभी आऊँ? बोलिए, मैं भी आ जाता हूँ। रात के कितने बज रहे? 12 बज गए। नहीं 12 बजे या ये टाइम का सवाल नहीं आ रहा भाई, रात के 12 बजे के बता रहा हूँ। हाँ हकीकत जो भी है उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। अरे हकीकत तुम्हारा फोन पे बोल देना हकीकत है यार, कैसी बातें कर रहे हो बेसर पैर की। आप उसको साबित करो ना, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। नहीं तो क्या साबित करो बताओ? इमाम बुखारी मुस्लिम को आप कह रहे हैं ना कि वो चोर है। हाँ तो कब साबित करोगे? खाली बोल देना। हाँ, तुम कोई माज़अल्लाह तुमको नहीं। हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं दिफाए बुखारी में से मैं वो हवाला निकाल के आपको दे दूंगा। नहीं, आप वो किताब मुझे दिखाएं और उसके बाद उसी पर बहस होगी आपकी मेरी, और रिकॉर्ड भी होंगी बाकायदा। नहीं बहस होगी, ये अलग मौजू है। वो मैं हवाला आपको दूंगा, जो मैंने कहा उसका हवाला मुझे देना है। मालूमात में बेहद इजाफा करने के लिए जो अहले बैत अतहार के अइम्मा गुजरे उन पर भी जरह हुई है, अइम्मा मुज्तहिदीन पे जरह हुई है, सहाबा किराम पर भी ज़बान तान दराज करने वालों ने किया है। सबकी बातों को सही मानते बैठोगे तो मियाँ इस्लाम से हाथ धो दोगे आप? नहीं मैंने आफियत का सलामती का रास्ता अहले सुन्नत व जमात हनफी मजहब या कोई भी एक मजहब अइम्मा अरबा का, और इस जमाने में जिसकी पहचान बरेलवी मसलक से होती है, उसमें आफियत है, सलामती है। बुजुर्गों का अदब कीजिए और इस किस्म की बदगुमानी से बाज आइए। मैंने ऐसे कोई गलत बात नहीं की है। मैंने जो कहा वो आपको बता दिया। हर से आखिर क्यों समझ बैठे, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप मैं कहाँ हर पे आके कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके जिरे हुई है, ईमानदार किताब पढ़ी और पढ़ने के बाद उस पर आपने एतमाद कर लिया। बिल्कुल सही है। एक आदमी अगर जिरा करता हो, एक मुहद्दिस
बिल्कुल सही है। एक मुहद्दिस अगर गिरा करता हो तो सही है, उनके ऊपर बेशुमार मुहद्दिसों ने गिरा एक किया ही हदीस है सुनन नसई की, इमाम मुस्लिम उसको सही कहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसको ज़ईफ कहते हैं। हम दोनों की राय का एहतराम करते हैं, लेकिन आप नहीं तो दोनों की राय मुतजाद हो तो एहतराम करना तो ये बात बड़ी हस्तियां, ये जिवाले इल्म है, आसमानी इल्म के तारे हैं ये लोग, आप इनकी जात पे ऐसे कदगन लगा दो कि चोर थे और चमार थे और बाबे थे और मामे थे। ये किताबों में लिखा है, मैं जैसे पढ़ा हूँ। ऐसी किताबें जला दो यार, ऐसी किताबें जला दो जिसके अंदर बुजुर्गों की इहानत और तौहीन मौजूद, और खुसूसन ऐसे मुहद्दिस जलील क़द्र मुहद्दिसीन के ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आप सामने आइए, मुझसे बात कीजिए।